عدالت میں کھڑا ہو کر بیان دیتا ہے، بڑا سوچ سمجھ کے جاتا ہے، وکیلوں سے پوچھ کر کے جاتا ہے، قانون دان لوگوں سے مشورے کر کے جاتا ہے، ماہرین قانون سے مشورے کر کے جاتا ہے، میں کیا بیان دوں، اگر میری زبان سے غلط بات نکل گئی میرا مقدمہ خراب ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں زبان نے تیری نے اگر جھوٹ بولا زندگی ختم ہو جائے گی، اگر زبان نے ناجائز غیبت کی زندگی برباد ہو جائے گی، اگر زبان نے حرام کھایا تو زندگی برباد ہو جائے گی، تجھے مقدمے کا فکر ہے، زندگی کا فکر کیوں نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سنتے ہیں کہ جہنم میں جہنمیوں کو کن کن سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی بیان کو آخر تک ضرور سماعت فرمائیں، انشاءاللہ آخرت کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ جزاک اللہ خیرا۔ آج جو میں نے قرآن کریم کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، سورہ مومنون کے آخری رکوع کی چند آیات ہیں، 18واں سپارہ ہے۔ ان آیتوں میں ہمارے ایک وہم، ہمارے ایک گمان، ہمارے ایک زہم، ہمارے ایک خیال کی اللہ پاک جل شانہ نے تردید فرمائی۔ عام لوگوں کا ایک ذہن ہے، عام لوگوں کا ایک خیال ہے، اور وہ یہ ہے کہ صاحب میں اگر نماز نہیں پڑھتا تو میری بدبختی ہے، میں اگر روزے نہیں رکھتا تو میری بدبختی ہے، میں اگر زکوٰۃ نہیں دیتا تو میری بدبختی ہے، میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا میری بد نصیبی ہے، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک نہیں پڑھتا تو میری بد نصیبی ہے۔ وہ بد نصیبی کو ہر میدان میں لاتا ہے، اور گویا ان الفاظ سے وہ چھٹکارا پانا چاہتا ہے۔ دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں نے 50 برس جو نماز نہیں پڑھی، اتنا کہنے سے میں بری ذمہ ہو جاؤں گا کہ میاں میری بد نصیبی ہے، میں کیا کروں؟ بھی ساری عمر گزر گئی، تو نے کبھی درود پاک نہیں پڑھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں نہیں رکھتا، کہتا میری بد نصیبی ہے۔ اللہ پاک جل شانہ وہ چونکہ ہمارے دلوں کے خالق ہیں، مالک ہیں، جب دلوں کے پیدا کرنے والے پروردگار عالم ہیں تو دلوں کے راز کو اس کے سوا کون جانتا ہے؟ کسے معلوم ہے کہ دل کی گہرائیوں سے کیا کیا گزرتی ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچپن میں سنا کرتے تھے، دل دریا سمندروں ڈونگا، دلاں دیاں کون جانے۔ سمندر کی گہرائی مل سکتی ہے، دل کی گہرائی خدا کے سوا کسی کو نہیں مل سکتی۔ 1 درجن بچے پیدا ہو جائیں گے مگر بیوی کے دل کی گہرائیوں کو خامد نہیں پا سکے گا۔ ساری عمر ماں باپ کی گود میں گزر جائے گی مگر ماں باپ کے دل کی گہرائیوں کو پانا بڑا مشکل ہے۔ وہی جانتا ہے جس نے اس دل کی کوٹڑی کو بنایا، اور یوں فرمایا میرے بندے میں نے آنکھ تیرے لیے، ناک تیرے لیے، زبان تیرے لیے، دل و دماغ تمام ہاتھ پاؤں تیرے لیے، ایک دل کی کوٹڑی، دل کا لوتھڑا میں نے لگایا تیرے اندر اور اپنے لیے لگایا تھا۔ تو پروردگار عالم نے اس بات کی تردید کی ہے کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بد نصیبی کہنے سے گناہ سر سے ٹل گیا۔ او میاں تو نے فلاں آدمی کو قتل کیوں کیا؟ کہ میں نے برا کیا، میری گناہ ہے، میری بد نصیبی، میری شامت۔ تو یوں کہنے سے تھوڑے کہ کسی کو بری کر دیتا ہے۔ پروردگار عالم جل شانہ نے اسی کا جواب دیا قرآن کریم میں، فرمایا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ جس کا نام ہے اعمال وزنی ہو گیا، نیکیوں سے پلہ بھر گیا، پروردگار عالم نے اس کی اوپر کریمی فرما دی، وہ کامیاب ہو گیا۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔
جس کا نام ہے اعمال ہلکا رہ گیا، نیکیوں سے پلہ خالی ہے، بدیوں سے بھرا پڑا ہے، زبان سے ہر وقت چگلی کر کر کے، گلے کر کر کے، شکوے کر کر کے زبان کا دفتر بھرا پڑا ہے، آنکھ سے حرام چیزیں دیکھ دیکھ کر کے دفتر بھرا پڑا ہے، دل میں غلط خیال سوچ سوچ کر کے فلاں کی بیٹی میرے ہاتھ لگ جائے، فلانے کی بہن میرے ہاتھ لگ جائے، فلانے کی بیوی ایک دن کے لیے میرا شکار ہو جائے، فلانے کی کوٹھی مجھے مل جائے، فلانے کا بنگلہ مجھے مل جائے، فلاں کی دکان میری بن جائے۔ فرمایا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ سارا ریکارڈ گندا کر لیا، ساری مثل گندی کر لی، اور سوچا تک نہیں کہ یہ میرے منہ پہ ماری جائے گی، میرے سامنے آئے گی، عدالت میں کھڑا ہو کر بیان دیتا ہے، بڑا سوچ سمجھ کے جاتا ہے، وکیلوں سے پوچھ پوچھ کر کے جاتا ہے، قانون دان لوگوں سے مشورے کر کے جاتا ہے، ماہرین قانون سے مشورے کر کے جاتا ہے، میں کیا بیان دوں، اگر میری زبان سے غلط بات نکل گئی میرا مقدمہ خراب ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں زبان نے تیری نے اگر جھوٹ بولا زندگی ختم ہو جائے گی، اگر زبان نے ناجائز غیبت کی زندگی برباد ہو جائے گی، اگر زبان نے حرام کھایا تو زندگی برباد ہو جائے گی، تجھے مقدمے کا فکر ہے، زندگی کا فکر کیوں نہیں؟ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے، یہی لوگ ہیں ٹوٹا پانے والے، یہی لوگ ہیں زیاں میں جانے والے، یہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے۔ أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں دائمی جہنم دوں گا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالہون۔ پروردگار عالم جل شانہ نے اللہ پاک نے تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے فرما دیا تمہیں ابد الآباد کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تلفح وجوہہم النار، جس کی لپٹیں تمہیں جلا کر رکھ دیں گی، جھلس کے رکھ دیں گی۔ تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے کہ لوگ جہنم سے 500 میل دور بھاگیں گے، ہزاروں میل دور نکل جائیں گے، مگر خدا کی شان دیکھو، مفسرین نے لکھا ہے کہ جہنم کی آگ کو اللہ پاک زبان عطا کر دیں گے، نام لے لے کر آواز دے گی، او فلاں ادھر آ، تیرا ٹھکانہ میں ہوں، انہا لظی نزاعۃ للشویٰ تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعی، کہاں چلے ہو ادھر آؤ۔ یوں آتا ہے حدیث پاک میں، ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، آپ نے فرمایا 500 میل سے جہنم کی لپٹیں آئیں گی اور 100 آدمی مومن ہوں گے، بیچ میں ایک کافر ہے، ایک فاسق ہے، اس طرح اٹھا کر آگ لے جائے گی جس طرح پرندہ دانا اٹھا لیتا ہے۔ اس حالت میں اٹھا کر کے لے جائے گی آگ آدمی کو، اور پھر اس کو احساس ہوگا اس بات کا کہ میں بھاگ رہا تھا نام سن کر، باقاعدہ ناموں کی آواز آئے گی، او فلانے منافق کہاں چلا، او فلانے فاسق تو کہاں چلا، او فلانے کافر تو کہاں چلا۔ فرمایا تلفح وجوہہم النار، چہروں کو جھلس کے رکھ دے گی، ایسا چہرہ جلائے گی کہ اگر تمام عمر تک آدمی صابن ملتا رہے تو وہ سیاہی دور نہ ہو۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، سبحان اللہ، اللہ پاک کی عادت مبارکہ ہے، پہلے عذاب کا ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کو بتاتے ہیں کہ ہم بھی پوچھیں گے۔ فرمایا الم تکن آیاتی تتلی علیکم،
اور لوگوں یہ بتاؤ میرا قرآن تمہارے سامنے کبھی آیا کہ نہیں؟ میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، صحابہ کرام کی زبان مبارک سے، اولیاء کرام کی زبان مبارک سے، اللہ والوں کی زبان سے کبھی تم نے قرآن کریم سنا کہ نہیں؟ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا میری آیتوں کی تلاوت تم نے نہیں سنی تھی؟ جمعے میں، نماز میں، درس میں، گھر میں، الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا تمہارے سامنے میرا قرآن کریم نہیں پڑھا گیا؟ نہیں سنا تم نے؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں، ایک دوسرے مقام پہ آتا ہے حتی اذا جاؤوہا فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور جہنم میں جانے والوں اور جہنم میں جلنے والوں، جہنم کے انگارے بننے والوں، کیا تم نے میرا قرآن نہیں سنا تھا؟ وہی سوال پروردگار عالم نے یہاں پہ کیا ہے، فرمایا الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیوں بھئی کبھی نہیں سنا میرا قرآن کریم تمہارے سامنے کبھی نہیں آیا؟ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، تو نے جھوٹ جانا تھا، تو نے غلط جانا تھا، تو نے اس بات کو غلط جانا کہ میرے نبی کی زبان سے جو بات نکلی وہ صحیح نہیں۔ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، اب جوڑ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، جو میں نے ابتدا میں آیتیں پڑھی تھی آگے وہی آیتیں ہیں۔ ادھر آگ جلا رہی ہے، ادھر پروردگار عالم پوچھ رہے ہیں کیوں بھائی تم نے میرا قرآن کبھی نہیں سنا؟ میرا کلام تمہارے سامنے نہیں آیا؟ تم نے اس کو جھٹلایا نہیں؟ تو لوگ اس کے جواب میں کہتے ہیں، کہنے لگے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین۔ الہ العالمین، وہی بات جو ہم یہاں کہتے ہیں نا، وہی بات وہاں کہی، غالب آ گئی ہم پر ہماری بد نصیبی، ہمیں بد نصیبی نے گھیرے رکھا، ہمیں بد نصیبی نے مارا، ہم قرآن کے نزدیک نہ آئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے قریب نہ آئے، اولیاء کرام کے ہم نزدیک نہ گئے، صحابہ کرام کی بات ہم نے نہ مانی، اللہ والوں کی بات ہم نے نہ مانی، غلبت علینا شقوتنا، بد نصیبی نے ہم کو گھیرے رکھا، ہم گمراہ ہو گئے۔ اب یہاں تو اگر کوئی بھئی آج نماز نہیں پڑھی اور یہ بد نصیبی ہے، آج جمعے میں نہیں گیا، کتنے لوگوں کو اب دیکھ لو، تم 10 میل سے 20 میل سے 60 میل سے آ جاتے ہو، اور کئی ادھر ادھر 2 4 قدم پر 2 4 فرلانگ پر یہیں بیٹھے کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی حقہ پی رہا ہے۔ وہی قرآن کریم نے بات دہرائی ہے کہ اللہ پاک کھڑا کر کے پوچھیں گے کیوں گے ظالم ادھر آ، الم تکن آیاتی تتلی علیکم، میرے قرآن کی تم نے کبھی بات نہیں سنی؟ لگا جی بد نصیبی، بدبختی نے ہم کو گھیر لیا، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، گمراہ ہو گئے جی، بد نصیبی نے مار لیا جی۔ اب وہ تو خدا کی عدالت ہے، آخرت کا معاملہ ہے، دنیا گزر چکی، دار المحن گزر چکا، دار العمل گزر چکا، وہ تو دار الجزا یا سزا ہے، وہاں تو یہ بدلہ ملے گا یا سزا ملے گی، وہاں بد نصیبی کہنے سے کام نہیں چلتا۔ اور اس کے بعد بندے کہیں گے ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون۔ الہ العالمین،
بدنसीबी ने तो हमको मारा है. देखो जी, हम जान के गुमराह नहीं हुए, हमने जहालत जान के नहीं की. बदनसीबी बदबख्ती ने हमको मारा है. रब्बना रब्बना, ऐ हमारे परवरदिगार, अखरिजना, निकाल दे हमको इस अजाब से. फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून, हमें माफ कर दे, हम हैं बड़े जालिम. बड़ी जुल्म किए अपने ऊपर, घर वालों पे जुल्म किए, खुद भी शिर्क की लानत में डूबे, औलाद को डुबोया, बीवी को पकड़ के फिरते रहे. आज उस कब्र की मिट्टी चाटी, कल उस कब्र की जाके मिट्टी चाट ली, कल को वहां चक्कर लगाया, कल को वहां का तवाफ किया. रब्बना रब्बना रब्बना, ऐ हमारे परवरदिगार, बदनसीबी ने हमको मार दिया. फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून. क्यों भाई, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? एक आदमी अपने जुर्म का इकरार भी कर रहा है कि जी हम गुमराही में फंस गए, जलालत और जहालत में फंस गए थे, बदनसीबी ने हमको मार दिया था और हम जालिम हैं. इकरार कर लिया, एतराफ कर लिया, फिर आगे झोली भी फैला दी. रब्बना फग़फिर लना वरहमना व अंत खैरुर राहिमीन. रब्बना, ऐ हमारे परवरदिगार, हम पे करीमी फरमा, अपनी रहीमी से हमको नवाज दे. अपने गुनाह का इकरार भी कर लिया, एतराफ भी कर लिया, तस्लीम कर लिया, इकबाल जुर्म कर लिया, ये भी मान लिया कि हम जालिम हैं और तेरे सिवा माफ करने वाला कोई नहीं. या अल्लाह तू माफ कर दे, तू बड़ा रहमुर राहिमीन है. झोली भी फैला दी, मांग भी लिया. अब तो चाहिए था कि रब्बुल आलमीन की तरफ से हुक्म आता कि जाओ मैंने तुम्हें माफ कर दिया. मगर कुरान करीम की अगली आयत पढ़ो. खुदा की कसम, अगर तुम अरबी समझते और तुम्हारे दिलों में अल्लाह की कलाम की वो अजमत होती जो सिद्दीक के दिल में थी, जो बिलाल के दिल में थी, रब्बुल जलाल की कसम तुम्हारा जिगर फट जाता. अरहमुर राहिमीन का जवाब सुनो, परवरदिगार आलम की तरफ से जवाब मिला. इधर झोली फैलाई, भीख मांगी, अपने आप को जालिम बताया, गुमराह बताया, बदनसीबी बदबख्ती में मारे गए. आवाज आती है, इख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून. और एक और बात बता दूं, तफसीर इब्ने कसीर में है कि वो जो पहली दो आयतें हैं, इकरार वाली, एतराफ वाली कि हम गुनाह करते रहे, गुमराही में मारे गए, जालिम हैं हम, तफसीर इब्ने कसीर में लिखा है, जरा मेरी तरफ ध्यान करना. ये आवाज लगाते लगाते, इन आयतों को पढ़ते पढ़ते लोगों को 1800 साल गुजर जाएंगे. 1800 साल गुजर जाएंगे रब्बना 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 करते करते. फरमाया, तूने वहां रब्बना क्यों नहीं किया जहां तेरा करने का मौका था? यहां तो तू फंसा हुआ है. तुझे इख्तियार दिया था मैंने तुझे इख्तियार दिया था, तू अपनी चला या मेरी चला, तेरी मर्जी. मेरे कुरान करीम को मान या ना मान, मेरे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान को मान या ना मान, मेरे नबी के यारों को मान या ना मान, मैंने इख्तियार दिया था, वहां तो तूने ठुकरा दिया. आज 1800 बरस गुजर गए. यूं लिखा है तफसीर इब्ने कसीर में, चीखते चिल्लाते लोगों की अर्ज करते करते गधे की आवाज हो जाएगी. जैसा कि आप देखते हैं ना, कोई बच्चे को मारे तो अम्मा अम्मा अम्मा, वो आवाज बदल जाती है उसकी. 1800 साल गुजर जाएंगे, आवाज ना बदलेगी.
अरहमुर राहिमीन, जिसने आज तुझे जिंदगी दी है, सांस आज आ रही है, मौका मिला हुआ है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और मेरे नबी इन लोगों को बता दो, अगर आज दुनिया में एक मर्तबा मेरा बंदा कहता है या रब्बी, मैं 10 मर्तबा आवाज लगाता हूं लब्बैक या अब्दी, और मेरे बंदे मांग क्या मांगता है, मैं 10 मर्तबा आवाज देता हूं, मेरा बंदा मेरी तरफ 1 बालिश्त चल के आता है, मैं 2 बालिश्त बढ़ता हूं, मेरा बंदा मेरी तरफ चल के आता है, मैं बंदे की तरफ दौड़ के आता हूं। और यूं फरमाया बाजा बंदा ऐसा बन जाता है कि फिर मैं उसके कान बन जाता हूं जिनसे वो सुनता है, फिर मैं अपने बंदे की आंख बन जाता हूं जिनसे वो देखता है। और एक हदीस में आता है, इरशाद है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि मेरे नबी, जब मेरे बंदे के सब सहारे टूट जाते हैं, मैं अपने बंदे का सहारा बन जाता हूं। मेरे बंदे, अब दुनिया में तेरा कोई नहीं मेरे सिवा। देखो ना जी, किसी रिश्तेदार को, किसी यार को अगर आप कहे यार तेरे सिवा मेरा कौन है, कहने कोल जावा, कौन है जय को मैं अपना आखा, तू ही मेरा बड़ा है, तू ही मेरा बड़ा है, तो उसका दिल फूल जाता है कि ये देखो मुझे अपना बड़ा बना रहा है, और कहता तेरे सिवा दुनिया में मेरा कोई नहीं। इसी तरह से जब बंदा कहता है परवरदिगार, इस कायनात में, आखिरत में, कब्र में, हशर में, इस वक्त में तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, तो 1800 बरस तक आवाज लगाई और रहीम कह करके पुकारा, अपने जुर्म का इकबाल किया, अपनी गुनाह का एतराफ किया। आवाज ये नहीं आती जा मेरे बंदे मैंने तुझे माफ कर दिया, जा मेरे बंदे बदनसीबी ने तुझे घेर लिया था, बदबख्ती ने तुझे मार लिया था, मैंने तुझे माफ कर दिया, बल्कि आवाज आई 1800 साल के बाद, इख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून, खबरदार बकवास बंद कर, कलाम ना कर। जिम्मे आदन ना चाहे थी चप कर जा, खबरदार भोंक दबे, इख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून, कलाम ना कर, जुबान बंद कर, खबरदार मेरी खुदाई के सामने तूने नाम लिया तो न जानता नहीं, आज बदनसीबी का नाम लेता है, तू पुराना पापी है, तूने 3 का मुकाबला किया, कुरान का मुकाबला किया, नबी की हदीस का मुकाबला किया, कलमे और ईमान का मुकाबला किया। वो लोग पागल थे जो सर्दी में उठ के वजू किया करते थे, तू बड़ा सियाना था जो बिस्तरे में पड़ा रहता था। धमकी आई परवरदिगार आलम की तरफ से। ये बात मैंने इसलिए अर्ज कर दी, आज आम लोगों का मिजाज बना हुआ है, ओ जी साडी बदनसीबी है की करिए, ना करो फिर, कुरान पर हक है, खुदा का कलाम है। बिमा सबरू अल्लाहुमुल फाइजून, याद कर वो दिन मेरे नेक बंदों को कैसे कैसे जुमले कहा करता था, हकारत की नजरों से देखा करता था। मुल्ला जा रहे हैं, कुरान करीम पढ़ने वाले, हाफिज है, ये मदरसे के तालिब इल्म है, यहां तक है आज तमाशा, बसों में स्टूडेंट कार्ड लेकर चलते हैं, अगर देखा कि ये तालिब इल्म है अंग्रेजी कॉलेज का, कंडक्टर भी चुप लगा जाता है, उसका हेल्पर भी चुप लगा जाता है, ठीक है आप स्टूडेंट हैं। अगर किसी अरबी मदरसे के तालिब इल्म के पास कार्ड हो, तेनू कार्ड किसी ने बना दिता, तू की पढ़ना कि कुरान करीम पढ़ना, कुरान शरीफ पढ़ने वाला कदों स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट तो होता है, पर जदों तेरी मां मरेगी ना उस दिन स्टूडेंट बनेगा ये। यानी अंदाजा लगाएं आप, कुरान की अजमत आम लोगों के दिलों में भी नहीं, अंग्रेजी की अजमत है। बाबूजी आप क्या पढ़ते हैं? जी बीए पढ़ता हूं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बहुत अच्छा, कामयाब करे अल्लाह मियां, तू साडे सिर ते बहे ते जलमा बने ते साडा लहू पीने वाला बन जावे, बड़े खुश होते हैं।
اللہ پاک جل شانو نے انہی عادات، وہ جانتا ہے نا ہماری رگوں کو، رب جو ہوا بابا رگوں سے واقف ہے، خون کے قطرہ قطرہ بناتا جو وہ خود ہے، اس لیے ہمارے قطرے قطرے سے واقف ہے. اس لیے فرمایا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین. یاد کر لے زبانوں سے کیا نکلا کرتا تھا، کیا تیرے دل و دماغ میں آیا کرتا تھا. ہم وہی خدا ہیں جس نے تجھے پیدا کیا تھا، جس نے تجھے بنایا تھا، شاہی دی تھی، صدر بنایا تھا، گورنر بنایا تھا، ڈی سی بنایا تھا، افسر بنایا تھا، ذمہ دار بنایا تھا، سرمایہ دار بنایا تھا. میں نے تجھے کار موٹر عطا کی تھی، ورنہ تیرے باپ کے پاس تو بکری بھی نہ تھی، میں نے دی تھی، میں نے. بندہ کہتا نہیں نہیں نہیں، میں نے اپنی چلاکی سے لی ہے، میں نے اپنی ہوشیاری سے کارخانہ بنایا، میں نے اپنی ہوشیاری سے بنگلہ بنایا. اللہ پاک فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، میری بات مان جا، سب کچھ میں کرتا ہوں، اگر میں نہ کروں تو پھر تیرا تو بیڑا غرق ایک سیکنڈ میں ہو سکتا ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کسی کا بیٹا بہت بڑا بادشاہ تھا، وہ فوت ہو گیا، اس کی ماں قبرستان میں آئی، بلکہ یوں لکھا ہے کہ سکندر کی ماں آئی تھی. سکندر ذوالقرنین جو روئے زمین کا بادشاہ تھا. آج تو یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں، چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، الگ 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 الگ، وہ پوری کرۂ ارض پر بادشاہ تھی. تو ماں آئی اور قبرستان کے کنارے پہ کھڑی ہو کے روئی، تو یوں آواز آئی کہ تو ایک سکندر کو رو رہی ہے، یہاں تو کم سے کم لاکھوں سکندر پڑا ہے، بتا کون سے کو بلا رہی ہے. آج دنیا تھانے دار کو روتے ہیں، ایس پی ڈی ایس پی کو روتے ہیں. خدا کی قسم زمین کہتی ہے میں تو وہ ہوں جو گورنروں کو کھا گئی، میں تو وہ ہوں جو میرے اندر بڑے بڑے قابل ترین ملک بنانے چلانے والے، جب موقع ملا تو میں نے تمام کو لقمہ بنا لیا. وہ زمین جو گورنروں کو کھا کر مٹی کر دے، وہ زمین جو بادشاہوں کو کھا کر مٹی کر دے، وہ زمین جو وزیر اعظم کی تمام ہڈیوں کو کھا کر کے مٹی بنا دے، وہ زمین جو بڑے بڑے پیروں فقیر درویشوں کو کھا جائے، جو بڑے بڑے اولیاء کرام کو اپنے اندر لقمہ بنا کر کے لے گئی، اس زمین پہ بسنے والوں کو اللہ پاک فرماتے ہیں جاؤ، تم نے میرا قرآن سنا، تم نے پرواہ نہ کی. اس کے بعد لوگ آئیں گے، رویں گے، دھویں گے اور کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. ربنا ربنا ہو رہی ہے وہاں تو. اے ہمارے پروردگار، ایک مرتبہ اب کے ہم کو دنیا میں بھیج دے، تیرے جلال کی قسم، تیری قدرت کی قسم، تیری وحدانیت کی قسم، تیری الوہیت کی قسم، تیرے سچا ہونے کی قسم. کون ہے جو دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر کے بھی دیکھے؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. الہی اب کے دنیا میں بھیج دے، بڑے بڑے اچھے کام کروں گا، رات کو جاگوں گا، دن کو روزہ رکھوں گا، ہر وقت ہاتھ میں قرآن کریم رکھوں گا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کیا کروں گا. اس نے سمجھا کہ دنیا میں کام چل جاتا تھا نا، او میاں غلطی ہو گئی، کوئی گل نہیں، پھر کی ہویا، غلطی میں اپنی غلطی من جو لئی. مگر وہاں یہ بات نہیں. آواز آئے گی وقیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین.
تجھے قیامت پہ یقین لایا، میری ساتھ پہ یقین لایا، میرے محبوب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تجھے یقین لایا، میرے کلام پہ یقین لایا۔ آج تو دیکھے گا میں تجھے کیسا یقین دلاتا ہوں۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ۔ دنیا میں تو نے مجھے بھلایا، ایسی غفلت آ کے تجھ پہ پڑی، ساری جوانی گزر گئی، میرا نام نہیں، ساری رات بیت جاتی ہے، میرا نام نہیں، سارا دن ختم ہو جاتا، میرا ذکر نہیں۔ ایک کمینی عورت کی محبت اگر تجھے ہو جاتی تھی، ہر وقت تیری آنکھوں کے سامنے اس کی صورت رہتی تھی، وہ کمینے کھلایا میں نے، پالا میں نے، کبھی میرا دھیان بھی تیرے دل میں آیا؟ میں نے یہ بات آج آپ کو باور کرانے کی کوشش کی کہ یہ ہیلا سازی، یہ بہانے، یہ مکر، او جی فرصت نہیں ملتی، او جی میں مصروف آدمی ہوں، کیا کروں، دنیا کا دھندا بھی مجھے کرنا پڑتا ہے۔ پروردگار عالم کا قرآن گواہ ہے کہ یہ عذر کسی کا قبول نہیں، کسی کی جان اس طرح سے چھٹنے والی نہیں، اور کوئی اس طرح پر کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ پروردگار عالم کی طرف سے جتنا آدمی عجز اور انکساری کرے گا، دھمکی آئے گی کہ اب وہ وقت نہیں جو تو کہتا ہے نا اس کام کا ٹائم گزر گیا۔ تبارک الذی کی صورت تو اکثر مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی سورہ تبارک الذی کی سوتے وقت تلاوت کرے، ہر روز سونے سے پہلے پڑھ لیا کرے، میرے تیرے نبی، ساری کائنات کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تبارک الذی اللہ کی عدالت میں جھگڑا کرے گی، جھگڑا کرے گی، گناہ ہے، گناہ گار ہے، پر میری تلاوت کبھی نہیں چھوڑی، اتنی پکی یاری کی، یا اللہ اگر میرا پڑھنے والا جہنم میں گیا تو پھر میری وفاداری کائے گی۔ حدیث میں آتا کہ قبر کے عذاب سے نجات ہوتی ہے سورۃ تبارک الذی کی تلاوت سے، تو اس میں ایک آیت موجود ہے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ ہم نے قرآن نہ سمجھا، اس وقت ہم نے دھیان نہ دیا، ہم گناہگار بن کے مر گئے، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ۔ الہی اب میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، اب میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، اب میں مانتا ہوں مجھ سے جرم عظیم ہوئے، ظلم عظیم میں نے کما لی ہے، مجھے معاف کر دے۔ آواز آتی ہے سوقل، عربی کا لفظ ہے، سوقل کے معنی ہے دفع ہو جا، چکے تھی، سوقل چل دفع ہو، خبردار بکواس کی، اب یہ وقت تھوڑا ہی ہے سمجھنے کا۔ اس لیے میں نے یہ آیتیں آپ کے سامنے رکھی کہ کتنا ربنا ربنا آدمی کرتا ہے، مگر اس وقت کے ربنا سے کچھ نہیں بننے گا۔ اب کی یا ربی سے بہت کچھ بن سکتا ہے۔ وقت ہے مانگ لے، وقت ہے کمائی کر لے، وقت ہے ان راتوں میں کچھ کمائی کر لے، وقت ہے ان دنوں میں کچھ کمائی کر لے، وقت ہے دولت کما لے، قبر بنا لے، حشر بنا لے، قیامت کے دن کا سایہ تیار کر لے، قبر کے لیے بچھونا اور بستر بنا لے، روشنی اور لالٹین کا انتظام کر لے۔ اب وقت ہے موت کے وقت کی پیاس کے لیے آب زمزم تیار کر لے۔ تمام چیزوں کا وقت آج ہے، اور اگر اس ساری زندگی کو یوں ہی برباد کر دیا کہ صاحب ہم تو یوں کہہ ڈالیں گے کہ میری بد نصیبی نے مجھے مار دیا تھا، اور یہ بس گمراہی ہو جو گئی جی، تو اس سے کام نہیں چلتا۔ پروردگار عالم مجھے اور آپ کو قرآن کریم سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم قرآن کریم کے نزدیک نہیں آئیں گے، یاد رکھو کوئی قوم کامیاب نہیں ہوگی۔ اور اپنی اولاد کو سمجھاؤ، دو چار آیتوں کا لکھے پڑے حضرات ترجمہ دیکھ لیا کرو، کم سے کم پتہ تو چل جائے کہ خدا کے کلام میں ہے کیا، حکم کیا ہے، خدا ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے۔ دھمکی کا ہی پتہ چلے گا، اس کی رحیمی کا ہی پتہ چلے گا، اس کی کریمی کا پتہ چلے گا، جنت اور دوزخ کے واقعات اور ان کے مزین ہونے کا، اور دوزخ کے اندر شدید ترین عذاب ہونے کا پتہ چلے گا۔
خدا کی قسم صحابہ کرام کے واقعات اگر آپ کے سامنے لاؤں تو آپ حیران ہوں گے کہ انسان ہو کر پیٹ بھی تھا، بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے، بھوک لگتی تھی، پیاس لگتی تھی، گرمی سردی بھی لگتی تھی۔ ذات الرقا ایک جنگ کا نام ہے، ذات الرقا، ذات الرقا ایک جنگ کا نام رکھا گیا۔ اس کا اردو ترجمہ ہے چیتھڑوں والا جنگ، ٹھگڑیوں والا جنگ، ٹلیوں والا جنگ۔ اتنی غربت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے پاس، نہ جوتی ہے نہ کپڑا ہے، یا خدا کی قسم پتھر پہ پاؤں رکھتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں یوں معلوم ہوتا تھا کہ ہم نے آگ کے انگارے پہ پیر رکھ دیا۔ اپنے پیروں کو چیتھڑے اور کپڑے لپیٹ کے صحابہ کرام چلے۔ کسی جنگ میں صحابہ کرام نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ باندھ کر گزارے کیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک جنگ میں کم سے کم 15 دن تک روٹی کی شکل نہیں دیکھنی نصیب ہوئی۔ کمائی تو ان لوگوں نے کی ہے، میں اور آپ کیا کمائی کر کے لے جائیں گے؟ اسی کو تو کہتا ہے کہ تن میرا آشا پڑ گیا، پیری سے گردن جھک گئی۔ تن میں راشا پڑ گیا، پیری سے گردن جھک گئی، اب تو جھک گئے سرکس خدا کے سامنے۔ بڑھیپا آ گیا، جو جا کے نہ آئے وہ ہے جوانی، اور جو آ کے نہ جائے وہ ہے بڑھیپا۔ جوانی چلی گئی مڑ کے نہیں آئے گی، بڑھیپا آ گیا اب تو جائے گا، بڑھیپا نہیں جاتا، بڑھیپا نہیں جائے گا، تو جائے گا۔ قبر آئے گی اور کچھ نہیں آئے گا، نہ بچپن آئے گا، نہ جوانی آئے گی، نہ شباب آئے گا، نہ وہ حسن و جمال آئے گا، نہ وہ خیالات آئیں گے۔ اب تو قبر آئے گی، قبر، اور یہ وہی قبر ہے۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا قبر پر اپنی اور میری، تو یہ لاکھوں چاروں طرف، ملتان کے چاروں طرف لاکھوں تم سے بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے نواب، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے منصب کے مالک پڑے ہیں، بڑی بڑی حسینہ، بڑی بڑی خوبصورت بیگمات پڑی ہیں۔ جاؤ آواز لگاؤ، پوچھ کے دیکھو کہ تمہارا کیا حال ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ وقت کمائی کا ہے، کمائی کیجئے۔ جمعے کے دن درود شریف کا اہتمام کرو۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے ایک جمعرات کو 700 مرتبہ درود شریف پڑھا، 1000 مرتبہ پڑھے بغیر سویا نہیں کرتا تھا۔ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، فرمایا نور الدین آج 300 مرتبہ درود شریف کم کیوں پہنچا؟ کبھی تجھے بھی حضور کی زیارت ہوئی خواب میں؟ تمنا ہی نہیں، شوق ہی نہیں، ذوق ہی نہیں، ارادہ ہی نہیں، پروگرام ہی نہیں۔ شکل یہ ہے آج ہمارے بننے بگڑنے کی کہ ہمارے دلوں میں وہ یقین کی دولت جو ہونی چاہیے وہ نہیں۔ اگر یقین آ جائے موت پر اور یقین آ جائے قبر پر، یعنی مرتے ہوئے دیکھ ہزاروں کو کندھوں پہ اٹھا کر پہنچا دیا اور اپنی موت کا آج بھی یقین نہیں۔ باپ کو پہنچایا، اماں کو پہنچایا، ساس سسر کو پہنچا دیا، ہزاروں رشتہ داروں کو پہنچا دیا، اور پھر بھی اپنے اوپر یقین نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ نمازوں کی پابندی کرو۔ جو مرد عورت قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں، یاد رکھو جس نے پڑھا ہے اور پڑھ کر تلاوت نہیں کرتا، قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، اور قرآن کریم اس کے لیے شکایت کرے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں عورت یا مرد اور وہ پڑھتے نہیں، تو پچھلی رات قرآن کریم ان کے لیے بد دعا کرتا ہے، یا اللہ انہوں نے مجھے قید کیا، تو اس کو جہنم کا قیدی بنا دے۔ استغفار کیا کریں آپ، ساری مشکلوں کا حل ہے، پریشانیوں کا حل ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔